اس لیے علماء نے لکھا ہے صبر کی 3 قسمیں ہیں. ایک صبر علی الطاعت، نیکی پر صبر کرنا. دوسرا صبر عن المعصیت، گناہوں سے بچنے پر صبر کرنا. اور تیسرا صبر علی المصیبت، مصیبتوں پر صبر کرنا. 3 قسمیں صبر کی. پہلی صبر علی الطاعت، صبر کا معنی رکنا، جمنا. تو گویا کہ صبر علی الطاعت کا مطلب یہ کہ طاعت پر جمنا، نیکی پر جمنا، جم کر نیکی پابندی کے ساتھ کرتے چلے جانا اور کبھی بھی اس سے ادھر ادھر نہ ہونا. استقامت کے ساتھ مرتے دم تک فاعبد ربک حتی یاتیک الیقین کے مصداق کو پورا کر دینا کہ تو عبادت کرتا رہے اپنے رب کی یہاں تک کہ تجھے یقین آ جائے، یعنی موت آ جائے. موت تک وہ جو ہے طاعت میں قائم رہتا ہے. یہ صبر رہتا ہے. دوسرا صبر عن المعصیت، معصیت سے صبر، یعنی گناہ سے بچے رہنا، رکے رہنا، گناہ کی طرف نہ بڑھنا. یہ صبر عن معصیت ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے روکے رکھنا. یہ دوسری قسم. اور تیسرا صبر علی مصیبت، دنیاوی اور مادی کوئی مصیبت آ گئی اس پر صبر کرنا، یعنی گویا کہ وہ اپنے اسی مقام ایمان و ایقان پر قائم رہنا. اللہ سے کوئی شکوہ شکایت نہ کرنا، مخلوق سے کوئی شکوہ فریاد نہ کرنا، بلکہ انما اشکو بثی و حزن الی اللہ، صبر جمیل کو اختیار کرنا، گویا کہ اللہ ہی کے سامنے بھی فریاد کو رکھنا. یہ صبر عن مصیبت، مصیبت پر صبر کرنا اور اللہ سے کوئی شکوہ شکایت نہ کرنا. اور ظاہر مصیبت 2 طرح کی ہیں. بعض مصیبتیں وہ ہیں کہ جس کی جو ہے وہ غیر اختیاری ہیں لیکن اس پہ تدبیر کرنے کی گنجائش ہے، آپ اس پہ تدبیر کچھ کر سکتے ہیں. مثلا بیماری ہے، بیماری غیر اختیاری آ گئی. اب بیماری جب آ گئی تو اب لیکن ہے ایسی کہ اس کی تدبیر کی جا سکتی ہے. اب آپ علاج معالجہ کریں، علاج معالجے کے ساتھ ساتھ دعا بھی کریں، صبر و تحمل کے ساتھ اس کے علاج معالجے میں لگ جائیں اور اللہ سے دعا کرتے رہیں یا اللہ مجھے شفا دے دے. دوا طبیب سے حاصل کریں اور شفا اللہ سے مانگیں. تو یہ ایسی غیر اختیاری مصیبت ہے کہ جس کا مداوا آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ علاج معالجے کے ذریعے سے اپنی کٹی انگلی کا علاج کر لیں، پٹی کروا لیں، بیماری ہے دوا کھا لیں. اور دوسری غیر اختیاری مصیبت ایسی ہے کہ جس کا کوئی مداوا نہیں ہے، جیسے موت ہے، خدا نخواستہ کسی پیاری کی موت آ گئی. اب ماں باپ کی موت آ گئی، باپ فوت ہو گیا، ماں فوت ہو گئی. اب کیا کریں؟ یہ موت، یہ غیر اختیاری مصیبت آ گئی. اب یہاں تدبیر آپ کا کچھ نہیں ہے، یا سوائے دعا کی اور کوئی صورت نہیں ہے. لہذا اس کے لیے آپ دعا کریں، اللہ سے صبر مانگیں اور یہ کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کے گویا کہ آپ صبر و تحمل کے مقام پر قائم رہیں. تو جو غیر اختیاری ایسی ہے کہ جس کا مداوا ممکن ہے تو اس کی تدبیر بھی کریں، دعا بھی کریں. اور غیر اختیاری ایسی ہے کہ جس کا مداوا ممکن نہیں تو وہاں تدبیر کرنا ممکن نہیں ہے. اب مردے کو زندہ کرنے کی آپ ڈھکوس لے کر شروع کر دیں، نہیں، بلکہ آپ بس اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. اور بہترین دعا اہل مصیبت پر جب اترتی ہے تو قرآن نے کہہ دیا، وہ یہ کہہ دیتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. اور دوسری یہ مصیبت جو اختیاری ہے. تو غیر اختیاری مصیبت دوسری اختیاری مصیبت ہے کہ جو خود انسان کے اختیار کے اندر وہ مصیبت آ گئی، یا اس کو روکنا، اس کے ذریعے سے بچنا بھی اس کے اختیار میں ہے. تو ایسی اگر کوئی مصیبت آئی اس پر صبر کرنا. تو گویا کہ یہ 3 قسمیں صبر کی ہیں جس کے بندہ کاربند جب رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ظاہر باطن کے اندر جو ہے ایسی اپنی رحمت کی ہوائیں چلا دیتے ہیں کہ اس کو دنیا کے اندر جنت کا مزہ آ جاتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کا مقام عالی نصیب فرمائے. کیونکہ میں نے جیسے عرض کیا کہ انسان پر جو آفتیں مصیبتیں آتی ہیں تو سب سے پہلے اللہ سے دعا شروع کر دے، اس کے بعد پھر صبر کرے. جو مصیبت ہے اس پہ صبر و تحمل کے ساتھ اس کو ٹیکل کرے. اختیاری ہے تو اپنے اختیارات کو استعمال کر کے تدبیر بھی کرے، دعا بھی کرے. اور غیر اختیاری ہے تو اگر اس کا مداوا ممکن ہے تدبیر کے ساتھ ساتھ جو دعا بھی کرے. اور اگر ایسی ہے کہ غیر اختیاری ہے، مداوا ممکن نہیں ہے، تو پھر اللہ سے دعا کر کے خدا کی طرف رجوع کرے، لیکن شکوہ شکایت نہ کرے. اس لیے کہ صبر کا مقام یہی ہے. اور صبر جمیل، مولا علی قاری فرماتے ہیں کہ صبر جمیل اصل میں اس کو کہتے ہیں کہ انسان نہ تو اللہ سے شکوہ کرے نہ بندوں سے شکایت کرے، اور بس اپنا معاملہ خدا کے سپرد چھوڑ دے. فرمایا یہ ہے وہ صبر جمیل. اللہ تبارک و تعالیٰ نصیب فرمائے اور ظاہری باطنی دولتوں سے مالا مال فرمائے. باقی بات وہی ہے، ہم بندے ہیں، کمزور ہیں، ہم تو شکر کے بندے ہیں. یا اللہ مصیبتیں ہیں تو صبر ہم سے کہاں ہوگا. ہم یا اللہ ہمیں ایسے احوال سے بچا کے رکھ کہ ہمیں صبر کرنے کی ضرورت پیش آئے. یا اللہ ہم پر اپنی رحمتیں اور نعمتیں ہی نازل کیے رکھ اور ہمیں اپنا شکر گزار بندہ ہوا.
شکر گزار بندہ بنا، اسے کو شکر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسا پسند ہے۔ فرمایا الطائم الشاکر کالصائم الصابر، فرمایا کھانا کھانے والا، شکر کرنے والا، جس کو کھانے کے دسترخوان عطا کیے ہیں اور کھانے مرغ مسلم کھاتا ہے، قورمے بریانی کھاتا ہے لیکن اللہ کو شکر کرتا ہے، فرمایا اس کا مقام ایسا ہی ہے جیسے وہ کالصائم الصابر، وہ صبر کرنے والا جو روزے دار ہے، جو کھاتا پیتا نہیں ہے، روزے کی حالت میں اور صبر کر رہا ہے، اس کو اللہ جو مقام عطا کرتے ہیں، طائم الشاکر کو وہی مقام عطا کرتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں طائم الشاکر بنا کے رکھ، ہم پر اپنی رحمت نازل کر، اور ہمیں تیرا شکر گزار بندے بنے رہیں، اور تیری کسی سر منہ انحراف کبھی نہ شکری نہ کرے، آمین یا رب العالمین۔